نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم۔ سورۃ الانشراح مکی صورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے سارے بوجھ، سارے جو وزن ہیں ان کو اللہ نے ہٹا دیا ہے۔ آپ کی پشت پر موجود بوجھ، آپ کے کندھوں پر موجود بوجھ اور آپ کے سینے میں موجود بوجھ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے ہٹا دیے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، اے محمد کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے کھولنے سے مراد کیا ہے؟ 2 باتیں ذہن نشین فرما لیجئے۔ عام طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شرح صدر، شرح صدر سینے کا کھول دینا، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور وہ ہے شق صدر۔ ان دونوں لفظوں کو سمجھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ شق صدر، آپ کے سینے کو چاک کرنے کا معاملہ زندگی میں 4 بار ہوا ہے۔ نمبر 1، بچپن میں جب اماں جی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ بود باش کے لیے، اور جو عرب کلچر ہے یا عرب کا جو ایک دستور ہے اس کے مطابق آپ ایک دیہی علاقے میں پرورش پانے کے لیے بھیجے گئے۔ اس وقت جب آپ بکریوں کے ساتھ تھے، اپنی بہن شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو شیمہ عام طور پہ بولا جاتا ہے، ان کے ساتھ تھے۔ اس وقت وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کو ایسے زمین پہ لٹا دیا گیا، آپ کے سینے کو چاک کر دیا گیا۔ یہ پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ، آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، تب آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے قلب اطہر کو نکال کر دھویا گیا۔ تیسرا واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ نمبر 4، جب آپ کو اللہ رب العزت نے فرشوں سے عرشوں پہ بلانا چاہا تب آپ کے سینے اطہر کو چاک کیا گیا۔ 4 واقعات، چاروں واقعات کی علماء نے مختلف حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک ایک بات سمجھ لیجئے۔ بچپن میں جو واقعہ آپ کے ساتھ رونما ہوا، اس سے آپ کے دل میں وہ تمام چیزیں جو بچپنے میں ہوتی ہیں، انجانے اوقات کے لحاظ سے ہوتی ہیں، ان چیزوں کو نکالا گیا۔ 10 سال کی عمر میں آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ اس سے لڑک پن کی وہ جو صورتحال ہوتی ہے اس کو نکالا گیا۔ نمبر 3، آپ کو شرف نبوت جب عطا فرمایا گیا، اعلان نبوت کرنے کے لیے جب کہا گیا تو اس وقت آپ کے سینہ اطہر کو چاک کیا گیا، آپ کے قلب مبارک کو نکالا گیا، دھویا گیا۔ نمبر 4، جب آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے تو تب آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا تاکہ آپ اللہ رب العزت کے دیدار سے مشرف ہو سکیں۔ تو بچپن کی جو لا ابالی پن ہے اسے دور کرنے کے لیے پہلی بار لڑک پن کا جو ایسا عمل کہ جس میں گناہوں کی طرف رغبت ممکن ہو سکتی ہے، خطائیں ممکن ہو سکتی ہیں، لغزشیں ممکن ہو سکتی ہیں، ان چیزوں سے دور کرنے کے لیے دل کو دھویا گیا۔ پھر وحی کے بوجھ کو دل میں جگہ دینے کے لیے دل کو دھویا گیا تاکہ وحی کا بوجھ برداشت کر سکے، اللہ کے دیدار کا بوجھ برداشت کر سکے، کیونکہ رب ارنی انظر الیک، حضرت جبرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی، اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا سینہ اطہر چاک کروایا، چوتھی بار قلب کو دھویا تاکہ وہ اللہ رب العزت کے دیدار کر سکے۔ یوں آپ کا سینہ 4 بار چاک ہوا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں؟ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کو شرح صدر عطا کیا گیا۔ شرح صدر کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، شرح صدر کا عام فہم معنی یہ ہے کہ ایک بات جو انسان کے دل میں آئے اس کو انسان اس انداز میں سمجھ لے
کہ اس میں کوئی کسی قسم کا تحفظ باقی نہ رہے، اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ وہ دنیاوی معاملہ ہو، وہ دینی معاملہ ہو، وہ اخلاقیات سے متعلق ہو، وہ معاملات سے متعلق ہو، تجارت سے متعلق ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں؟ کیا آپ کے لیے دنیاوی معاملات کو بالکل کیا تحفظ سے پاک نہیں کر دیا گیا؟ کیا اخلاقیاتی معاملات میں کیا آپ کے قلب اطہر کو کیا تمام تر تحفظات سے پاک نہیں کر دیا؟ اسی طریقے سے تمام معاملات میں آپ کے لیے اللہ نے شرح صدر کا اظہار یہاں پر فرمایا۔ دونوں باتیں سمجھ آگے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے بوجھ بھی اتار دیا۔ یعنی کیا ہم نے آپ سے بوجھ نہیں اتارا؟ اس بوجھ سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیے، نمبر ایک وحی کا بوجھ، کہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتدائی طور پر اس کا تحمل بڑا مشکل تھا۔ آپ نے پہلی 5 آیات جبرائیل امین سے سنی تو آپ کو بخار ہو گیا، اور آپ واپس گھر تشریف لائے تو کیا کہتے ہیں؟ زملونی زملونی زملونی، کمبل اڑواؤ، کیونکہ سردی لگ رہی تھی، ٹھٹر رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے آپ سے وحی کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا؟ یعنی اب آپ کے لیے وحی کو سمجھنا اور وحی کو برداشت کرنا کیا آسان نہیں ہو گیا؟ ایک معنی۔ دوسرا معنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ قم فانذر، آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، یہاں تبلیغ دین کا حکم دیا گیا۔ یہ جو تبلیغ دین کا حکم دیا گیا یہ یقیناً اصلاح امت کے حوالے سے بہت بڑا حکم تھا، جس کی تاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی مشکل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشکل کو اس انداز میں اختیار کیا کہ آپ صبح شام دن رات بالکل اس انداز میں بےتاب ہو گئے کہ آپ کی فکروں کا محور اور مرکز امت کی اصلاح بن گئی۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں وہ آیات کریمہ جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب کیا آپ ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کریں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو موت کی آغوش میں لے جائیں گے؟ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ فکر ہوئی اس بات کی کہ امت کی اصلاح کیسے ہو۔ آپ کڑتے تھے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، پریشان ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا لایا کہ آپ نے اپنے حبیب کو تسلی ارشاد فرمائی، صبر کی تلقین ارشاد فرمائی، اور ساتھ ساتھ ان کو بتایا کہ پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے حالات پیش آئے، انہیں بھی اذیتیں دی گئی، انہیں بھی تکلیفیں دی گئی، ان کے نہ ماننے والے بھی تھے، ان کے ماننے والے بھی تھے، لیکن محبوب آپ پریشان نہ ہو، قیامت کے دن آپ کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، قیامت کے دن آپ کی امت کی تعداد بڑھ کر ہوگی۔ یوں کئی چیزوں کے اعتبار سے اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی ارشاد فرمائی۔ اس تسلی کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کا وہ جو قلبی بوجھ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلکا فرما دیا۔ نمبر 3، اصلاح امت کے ہی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ میں کس انداز میں لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلیقہ اور طریقہ بتلا کر کے آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے بوجھ بھی اتار دیا۔ یعنی کیا ہم نے آپ سے بوجھ نہیں اتارا؟ اس کا یہ معنی۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ایسا بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا۔ میں بڑا محتاط ترجمہ کر رہا ہوں۔ الذی انقض، انقاذ کہتے ہیں توڑنے کو، ایسا بوجھ جس نے آپ کی پشت کو توڑ دیا تھا۔ یہ محاورہ ہے، اور محاورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشکل ترین بوجھ تھا، وہ بوجھ جو آپ کے لیے بڑا مشکل تھا اللہ نے آپ کے لیے کیا کر دیا؟ آسان کر دیا۔ یہ ہے مفہوم اس کا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کا ذکر بلند کیا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو اس انداز میں بیان کرتی ہے کہ واللہ باللہ تاللہ اس جیسی آیت کریمہ اگر قرآن پاک میں غور کیا جائے، دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی ملے، کیونکہ اس نے تمام عظمتوں کو، تمام شانوں کو، تمام رفعتوں کو، تمام بلندیوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ دشمن سمجھتا تھا کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، اوپر والے نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ لوگ سمجھتے تھے نرینہ اولاد نہیں تو دین ختم ہو جائے گا، اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پہاڑوں کی چوٹیوں تک محمد کریم کا دین پہنچاؤں گا، بلکہ چاند پر جانے والے چاند پر جا کر کے اللہ کی الوہیت کی اور محمد کریم کی رسالت اور نبوت کی جو صدائیں ہیں وہ چاند پہ جا کر کے سنیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام عبادات کے اندر، تمام اعمال کے اندر، تمام عقائد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ لازماً رکھا ہے۔ اس لیے عمومی طور پر اکثریت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنا نام ذکر کیا وہاں اپنے حبیب کا نام ذاتی یا صفاتی لازماً ذکر کیا۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ایسا کسی نبی کے ساتھ نہیں ہے، کسی اور مخلوق میں سے، کسی اور مخلوق کے سردار کے ساتھ نہیں ہے، کسی اور طبقے کی، کسی اور جماعت کے سردار کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ خصوصیت صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ دیکھیے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیات کریمہ میں 2 دفعہ آسانی کا لفظ استعمال کیا ہے اور 2 دفعہ ہی تنگی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو تنگی ہے جب بھی کبھی انسان کو پیش آتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اللہ کی طرف سے آسانی کا معاملہ رکھا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور آپ کی جماعت صحابہ کرام کے لیے بھی کہ آپ پریشان ہرگز نہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے اگر حالات آپ کے لیے فی الوقت تنگ رکھیں، آنے والے وقتوں میں یہ تنگی آسانی میں بھی تبدیل ہو جائے گی۔ تو ان مع العسر یسرا، دوسری دفعہ کہا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تنگی کے ساتھ بھی آسانی ہے۔ یہاں گرامر کے اعتبار سے جو ایک قانون ہے اصول ہے اس کے مطابق یاد رکھیے کہ یہ جو لفظ عسر ہے یہ معرفہ ہے اور یہ لفظ یسر یہ نکرہ ہے۔ معرفہ کا تکرار ہو تو وہ ایک کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ایک بار کا فائدہ دیتا ہے، اور جب نکرہ کا تکرار ہو تو وہ 2 بار کا فائدہ دیتا ہے، 2 ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، اس کو نحوی انداز میں نہیں سمجھا رہا، آسان لفظوں میں۔ اب اس کا خلاصہ کیا ہوا اس بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں تنگی ایک بار پیدا کروں گا، آسانیاں 2 دفعہ پیدا کروں گا۔ تنگی ایک بار، آسانیاں 2 دفعہ۔ اب یہ آسانیاں 2 دفعہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ دنیا میں ہی 2 دفعہ آسانیاں ممکن ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تنگی 1 دفعہ ہو، آسانیاں 2 دفعہ ہو، یعنی 1 دفعہ دنیا میں آسانی ہو اور 1 دفعہ قیامت کے دن تو ہوگی۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب آپ فارغ ہوا کریں تو محنت کیا کریں۔ معنی یہ ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ اس وقت اپنے آپ کو تھکائیں۔ اس جملے کو سمجھیں، یہاں فراغت اور تھکانے کا معنی کیا ہے؟ فراغت کا معنی یہ ہے کہ جب آپ امور دینیہ سے فارغ ہو جائیں، یعنی لوگوں کو تعلیم، تبلیغ اور ترغیب اور ترہیب یہ سب کچھ ارشاد فرماتے اب جب آپ خلوت میں چلے جائیں تو پھر آپ خود کو اللہ کی عبادت میں تھکائیں۔ یاد رکھیے تبلیغ بذات خود ایک عبادت ہے، لیکن وہ عبادت اور ہے، یہ عبادت اور ہے۔ گویا یہ سمجھایا گیا کہ اللہ اپنے حبیب سے یہ فرما رہے ہیں آپ جلوت میں جتنی محنت کرتے ہیں آپ خلوت میں بھی اتنی ہی محنت کیجئے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نے ایسی محنت کی خلوت میں، ایسی محنت کی کہ آپ جب سجدے میں جا رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں کہ آنکھوں سے اتنے آنسو نکل رہے ہیں کہ زمین تر ہو رہی ہے، سینے سے ایسے آواز آ رہی ہے جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آ رہی ہے، کھڑے ہیں تو اتنا بڑا اتنا لمبا قیام کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ گیا ہے، حتیٰ کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے لیے اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ جواب آیا افلا اكون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو فاذا فرغت فانصب، فرغت کا معنی یہ یاد رکھیے کہ فرغت کا یہ معنی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیکار کام کرتے تھے تو اب محنت کریں، نہیں، فرمایا جب آپ تبلیغ دین اس عبادت سے فارغ ہو تو یہ عبادت کریں۔ گویا یہ اشارہ کر دیا کہ جب ہمارے حبیب کی ساری زندگی کا اول اور آخر عبادت ہی عبادت ہے، اے لوگوں تمہیں بھی اپنے نبی کی زندگی سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تمہیں بھی اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگا دینا چاہیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کریں، یہ اسی کا حصہ ہے۔ سورۃ التین مکی صورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 4 باتوں کی قسم کھائی ہے۔ نمبر 1 تین کی قسم، نمبر 2 زیتون کی، نمبر 3 طور سینا پہاڑ کی، نمبر 4 بلد امین یعنی شہر مکہ کی قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے حسین مخلوق میں نے انسان بنائی ہے۔ 4 قسمیں کھا کر کے بیان یہ فرمایا کہ میں نے اس کائنات میں سب سے حسین مخلوق کون سی بنائی ہے؟ انسان بنائی ہے، یہ بتایا۔ اب یہ گویا کہ اللہ اپنے بندوں کو ان کی رب کے ہاں جو وقعت ہے بنیادی طور پہ وہ بتا رہے ہیں۔ پھر اس سے ایک تقاضا ہے، اس سے ایک ڈیمانڈ ہے، اور وہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ اے انسان جب میں نے تجھے اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ تیرے جیسا حسین اور خوبصورت کوئی نہیں بنایا، تو پھر اے انسان تیرا کام بھی تو ہے نا کہ تو ظاہری حسن دینے والے کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے باطن کو بھی حسین بنا دے۔ تو 4 چیزوں کی قسم ہے جی یہاں پر۔ نمبر 1 تین، اور نمبر 2 زیتون۔ اب اس تین اور زیتون کی جو قسم کھائی گئی اب سمجھیے، فرمایا والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ یہ میں نے تین اور زیتون لفظ اس لیے استعمال کیا تھا، میں ایک عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے تین اور زیتون یہ 2 پھلوں کے نام بھی ہیں، 2 پھلوں کے نام بھی ہیں، جس کو آپ انجیر اور زیتون کا پھل کہتے ہیں۔ یہ عمومی طور پر ملک شام میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور خال دوسرے ممالک میں کہیں نہ کہیں یہ چیز آپ کو ملے گی، لیکن زیادہ اعلیٰ نسل کے اور زیادہ مقدار میں آپ کو ملک شام میں پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو گویا تین اور زیتون سے مراد پھل ہی ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ان دو پھلوں کی عظمت کو اجاگر کروا رہے ہیں یا باور کروا رہے ہیں کہ تین کی قسم اور زیتون کی قسم. ایک بات بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد پھل نہیں ہے، اس سے مراد علاقہ ہے. زیتون اور انجیر جس علاقے میں پائے جاتے ہیں ان علاقوں کی قسم کھا رہے ہیں. ارض شام و فلسطین، ارض شام و فلسطین. اب سوال یہ ہے کہ پھر علاقوں کی قسم کیوں کھائی گئی؟ جواب، اصل میں مکان کی قسم کھائی گئی مکین کی وجہ سے. مکان کی قسم کھائی گئی مکین کی وجہ. مکین کون تھے؟ ان علاقوں کے اکثر مکین انبیاء علیہ السلام میں سے رہے ہیں. یعنی اکثر انبیاء علیہ السلام میں سے اکثر جو مکین تھے، اکثر انبیاء وہ انہی علاقوں کے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کی قسم کھائی کہ محبوب ان علاقوں کی قسم. پھر طور سینا نامی جگہ پہاڑ کی قسم. نمبر 4 اس جگہ کی قسم جس جگہ میں آپ پیدا ہوئے، اس شہر کی قسم. مکین کی وجہ سے قسم کھائی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے طور سینا کی، رسول اللہ کی وجہ سے شہر کی، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے تین اور زیتون یعنی ملک شام و فلسطین کی علاقوں کی قسم کھا کر کے فرمایا گیا. اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی قسم کھا کر کے اللہ فرماتے ہیں، اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی، علاقوں سے مراد ہستیوں کی قسم کھا کر کے اللہ فرما رہے ہیں اے انسان میں نے تجھے بڑا خوبصورت بنایا ہے. لاج رکھ ان مقدس شخصیات کی، لاج رکھ ان علاقوں کی، لاج رکھ اللہ کی قسم کی کہ اللہ نے تجھے بڑا حسین بنایا ہے. اپنے ظاہری حسن پر اللہ کا شکر ادا کر اور باطن کو خوبصورت کر. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین، پھر اس کو پست سے پست کر دیا ہے. کس کو؟ انسان کو. انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، پھر پست سے پست کر دیا ہے. اس کے دو معنی. ایک معنی یہ ہے کہ انسان کو بنایا تو خوبصورت، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ جب اس کی عمر بڑھتی گئی تو اس کی جوانی، اس کی طاقت، اس کا شباب، اس کا حسن ڈھلتا گیا، یہاں تک کہ سورہ یاسین میں ہمیں کہا گیا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. ایسی حالت کو پہنچا دیتے ہیں کہ جس حالت میں اب انسان کا حسن ختم، شباب ختم، طاقت ختم، قوت ختم، تو ڈھل گیا، پست ہو گیا. ایک معنی یہ. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، روحانی معنی، ہم نے انسان کو حسین ترین بنایا فطرت کے لحاظ سے، دین کو قبول کرنے کے لحاظ سے، دین پر آمادگی کے لحاظ سے انسان کو حسین ترین بنایا. اس کے اندر صلاحیت خوب رکھی، لیکن یہ انسان، بعض انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ انسان اپنی اس فطرت کو قائم نہ رکھ سکا، اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کو برقرار نہ رکھ سکا، اور شیطان کی ماننے کی وجہ سے اسفل السافلین میں جا گرا، ان لوگوں میں جا گرا جو اللہ کی نظروں میں گر گئے. بس مانی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. یہاں اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا کہ سب کے لیے اسفل السافلین کا حکم نہیں، کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے حسن کا خیال رکھا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یاد کروائی ہے، ایک دعا بتلائی ہے کہ جب ہم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں تو اس وقت کیا دعا کیا کریں؟ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میرا چہرہ حسین بنایا میرے دل کو بھی حسین بنا دے، میرے اخلاق کو بھی حسین بنا دے. آگے الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے، نہ ختم ہونے والا اجر. یعنی آخرت میں ان کے لیے اسفل السافلین کا درجہ نہیں ہے بلکہ اعلی علیین کا درجہ، جیسا کہ پہلے ہمارے سامنے گزر چکا. فما يكذبك بعد بالدين، اے آدم زاد، اے آدم کے بیٹے، فما يكذبك، پھر تو جزا کے دن کو کیوں جٹلاتا ہے؟ اے انسان، تجھے حسین بنایا تو قیامت کو کیوں جٹلاتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا حاکم ہے. جب اس طرح کی آیات ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یوں کہیں کہ کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی حقیقی اور بڑا حاکم ہے. سورۃ العلق مکی سورت ہے. اس سورہ مبارکہ میں 19 آیات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی 5 آیات وہ آیات ہیں کہ جن کے متعلق عام طور پر یہ بات ہے کہ یہ اس دھرتی پر اللہ کے کلام کی پہلی وحی تھی، یعنی قرآن مجید کی پہلی وحی یہ 5 آیات کریمہ تھی. البتہ بعض حضرات نے سورۃ المدثر کی پہلی 5 آیات کو اولین وحی کہا ہے، لیکن زیادہ راجح اور زیادہ اعلیٰ اور زیادہ عمدہ بات یہی ہے کہ یہی 5 آیات ہیں جو ابتدائی وحی ہے. وحی کی ابتدا ان 5 آیات سے ہوئی. یہ 5 آیات پہلے اتری، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 3 سال تک وحی نازل نہیں ہوئی. اس دوران آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا. بات سمجھیں کیوں؟ اس لیے کہ اعلان نبوت کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا، جبکہ اس کا حکم آیا کوئی نہیں. آپ نے اعلان نبوت فرمایا جب آپ پر یہ حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور کمر بستہ ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے.
اب حکم آ گیا، حکم آنے کے بعد آپ نے تبلیغ شروع کر دی. آپ نے فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے آپ نے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو یہ جو پہلی 5 آیات ہیں یہ آیات ابتدائی وحی کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو وحی نازل ہوئی، اس سے پہلے آپ یہ سمجھیے آپ علیہ السلام کی کیفیت آخری دنوں میں ایسی ہو گئی تھی. وحی کے نزول ہونے کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. وحی نازل ہونے کے زمانے میں ابتدائی طور پہ آپ کے ایسے حالات بن گئے تھے، آپ بےتاب رہتے تھے اور خلوت نشینی آپ نے اختیار کر رکھی تھی. یہاں تک کہ آپ نے زیادہ وقت غار حرا میں گزارنا شروع کر دیا تھا. کیوں؟ آپ لوگوں کی بت پرستی سے تنگ تھے، آپ ان حالات سے تنگ تھے، آپ لوگوں کے معاملات سے تنگ تھے، آپ وہاں چلے گئے. پھر ایسا ہوا کہ جبرائیل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جبرائیل امین ایک انسانی صورت میں آئے اور انہوں نے آ کر کے ریشم کے کپڑے میں لکھا ہوا کلام آپ کے سامنے رکھا اور فرمایا کہ پڑھیے اقرا. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل امین نے آپ کا یہ جواب سننے کے بعد آپ کو ایسے کر کے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور ہلکا دبایا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا پڑھیے. آپ نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ. انہوں نے دوبارہ وہی عمل دہرایا، پھر آپ کو چھوڑا، پھر انہوں نے تیسری بار کہا کہ اقرا. آپ نے وہی بات دہرائی. تب جبرائیل امین نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر فرمایا کہ آپ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 3 دفعہ دہرائے جانے والے عمل کے نتیجے میں آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھ تو لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کلام یہ الفاظ آپ نے دہرا دیے. آگے جبرائیل امین کہتے تھے، پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے تھے. دہرا لیا، دہرانے کے بعد جبرائیل امین چلے گئے. کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں سنایا، کچھ نہیں بتایا، چلے گئے. حضور اس کیفیت کو، اس وحی کی کیفیت کو، جیسے پچھلی صورت میں سورہ انشراح میں نے عرض کیا، اس بوجھ کو، اس کو ابھی تاب نہیں لا پا رہے تھے کہ آپ پر وہ کپکپاہٹ اور تھرتھراہٹ آپ پر پیدا ہو گئی اور آپ پر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ بخار کی کیفیت طاری ہو گئی. آپ اسی حال میں اٹھے اور حرا سے حرم کے پاس اپنے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کہا زمیلونی زمیلونی زمیل. کافی فاصلہ بھی ہے، اوپر بلندی بھی ہے، بلندی سے اترنا، یہ سارے معاملات. اللہ اکبر. پھر کچھ عرصہ گزرا، آپ وہ جو وحی کی کیفیت تھی اس سے جب باہر آئے، اشتیاق پیدا ہو گیا کہ وہ منظر دوبارہ آئے میرے سامنے، وہ حالات پھر سے پیدا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے حالات کو دیکھا تو آپ کو تسلی عرض کی. فرمایا آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ برا نہیں کریں گے. چنانچہ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے چچا، ان کے رشتے میں چچا لگتے ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، اور وہ اس وقت علم دین، علم کتاب رکھتے تھے. میں ان کے پاس لے گئی، بوڑھے تھے، بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، پوچھا کیوں یہاں ان کو لایا گیا. تو اماں جی خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں کہ یا چچا جان، میں اس لیے لے کر آئی ہوں کہ ان کے ساتھ یہ حالات پیش آئے ہیں. تو وہ یہ سنتے ہی فوری طور پر ایسے اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور یا جو سمجھ لیں کہ سیدھے ہو گئے، اپنے آپ کو انہوں نے درست کر لیا اور کہا کہ یہ تو وہی ناقوس ہے جو حضرت موسیٰ پر آیا کرتا تھا. یہ تو وہی ہے، یا وہی فرد ہے جو وہی لے کر حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی حضرت جبرائیل ہی لگتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا اے بھتیجے، کاش کہ میں اس وقت آپ کا ساتھ دے سکوں اگر میں زندہ ہوں جب آپ کو آپ کی قوم یہاں شہر سے نکلنے پہ مجبور کریں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آوا مخرجیہ، کیا مجھے نکالا جائے گا اس شہر سے؟ مجھے نکالا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم تصور میں جا کر کے یوں کہا ہوگا کہ میرے ہی جد امجد نے تو یہ شہر آباد کیا تھا، اور آباد کر کے اس حرم کو بنا کر کے آباد کر کے پھر میرے ہی لیے تو دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا. اب میری قوم مجھے نکالے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ. اب مخرجیہ قومی، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا ہاں، وہ آپ کو نکالے. چنانچہ اللہ اکبر، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کے لیے وہ کلمات کہے تھے. پہلے ورقہ ابن نوفل کے پاس جانے سے پہلے کہہ دیے تھے کہ آپ تو رحم دلی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، محتاجوں کے کام آنے والے ہیں، بوڑھوں کے، کمزوروں کے کام آنے والے ہیں. اللہ آپ کا برا نہیں کرے گا، اللہ آپ کے ساتھ خیر ہی کا معاملہ کرے گا. وہی ہوا. حضرت ورقہ ابن نوفل نے بھی آپ کے متعلق کہہ دیا کہ آپ کے پاس وہی فرد آیا، وہی فرشتہ آیا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. وہ اللہ نے آپ کو شرف نبوت سے نوازا ہے. اب یہ سمجھے ذرا، ایک بڑا مسئلہ سمجھے گا. ورقہ ابن نوفل مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے؟ صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ صحابی نہیں ہیں، صحابی نہیں. اب اگلا سوال، کیا وہ مسلمان کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے؟ جواب،
اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سمجھ لیجیے. آپ علیہ السلام سے ورقہ ابن نوفل کے بارے میں پوچھا گیا یا رسول اللہ ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں نے دیکھا کہ ورقہ ابن نوفل صاف ستھرے اجلے سفید لباس میں ملبوس ہیں. علماء نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ ورقہ ابن نوفل مسلمان ہو گئے تھے اس لحاظ سے، اس طرح سے کہ انہوں نے حضور کی نبوت کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن صحابی نہیں ہے، اس لیے کہ صحابیت کا مقام اسے ملے گا جس نے رسول اللہ کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت کو تسلیم کیا. ورقہ ابن نوفل نے اعلان نبوت نہیں سنا، نہ اعلان نبوت اس وقت ہوا، ابھی تو وحی آئی ہے. میں نے عرض کیا کہ اعلان نبوت 3 سال کے بعد ہوا ہے، ابھی وحی آئی اور آپ نے اسی وقت کیا کر دیا، ورقہ ابن نوفل کے پاس تشریف لے گئے. ورقہ ابن نوفل نے آپ کی نبوت کو پہچان لیا، اور یہی وجہ ہے کہ ورقہ نے کہا کہ اگر اس وقت میں زندہ ہوا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. اس سے پتہ چلا کہ ورقہ ابن نوفل کے دل میں حضور کی محبت آ چکی تھی، وہ مسلمان ہو گیا تھا، اسی لیے حضور نے اس کو سفید اجلے لباس میں دیکھا تھا. تو ورقہ ابن نوفل مسلمان ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. محبوب اپنے پروردگار کا نام لے کر کے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے آپ کو بھی اور پوری کائنات کو بھی. الذی خلق جس نے بنایا، یعنی وہ خالق ہے، اس نے اپنی خلق کا بیان کیا، اپنی صفت خلق کا بیان کیا کہ میں خالق ہوں. گویا اللہ خالق ہے تو اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے. ایک لفظ، اس لفظ میں خالق اور مخلوق کا تصور پیش کر دیا گیا. الذی خلق، نہ اس رب کے نام سے پڑھیے جو رب خالق ہے. جو رب کیا ہے؟ بازاری. اس سے پتہ چلا کہ ابتدائی جو وحی آ رہی ہے وہ خالق اور مخلوق کا رشتہ بیان کر رہی ہے. خالق اور مخلوق کا. نمبر 2 الذی خلق الانسان من علق. بنایا کیسے انسان کو؟ فرمایا کہ جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، یعنی خون کے ٹکڑی سے بنایا. علق لوتھڑے کو کہتے ہیں. جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے. 3 بات. تیسری بات ہو گئی اللہ نے بنایا، اللہ خالق. اللہ نے انسان کو بنایا خصوصیت کے ساتھ بنایا. پہلے فرمایا اللہ نے عالم کو بنایا، پھر کہا اللہ نے انسان کو بنایا لوتھڑے سے. پھر تیسری بات فرمائی اللہ کریم ہے، اس کے نام سے پڑھیے الذی علم بالقلم. یہ چوتھی بات کہ اس نے سکھایا ہے قلم کے ساتھ. بنایا بھی اسی نے، سکھایا بھی اسی نے، کریم بھی وہی ہے، یعنی تدبیریں بھی وہی کر رہا ہے، پروان بھی وہی چڑھا رہا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ بات کر کے کیا بتایا جا رہا ہے؟ انسان کو یہ بات پیغام کے طور پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ نمبر 1 خالق اور مخلوق کے رشتے کو مت بھولنا. تم مخلوق ہو، وہ خالق ہے. دوسرا تم اس کے بنائے ہوئے ہو، لہذا اس کی مرضی سے زندگی گزارنا تمہاری ذمہ داری ہے، تم خود مختار نہیں ہو. تیسری بات تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے. علم ہے، عمل ہے، صحت ہے، مال ہے، دولت ہے، جو چیز بھی ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اسی کی ہے. لہذا اے انسان تو کچھ نہیں تھا. معلوم یعلم، تو جانتا کچھ نہیں تھا، تھا ہی کچھ نہیں، تھا ہی کچھ نہیں. اللہ نے تجھے بہت کچھ سے نوازا تو تیرا کام یہ ہے کہ تو اس پروردگار کا شکر ادا کر. یہ ہے بنیادی طور پہ مقصد. تو پہلی آیات میں بہت سارے پیغامات ہیں. اس سے علم کی افادیت بھی نظر آتی ہے، اس سے انسان کا چھوٹا ہونا بھی نظر آتا ہے، اس سے اللہ کی بڑائی اور عظمت بھی بیان معلوم ہوتی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنی خالقیت کا اظہار بھی ہوتا ہے، اپنی مخلوق کی پنہاری کا اور اپنے مخلوق کی پابندی کا اظہار بھی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں. پھر اللہ کریم ہے، اس کا بھی اظہار ہوتا ہے. مخلوق محتاج ہے، اس کا بھی اظہار ہوتا ہے. مخلوق کی حیثیت کوئی نہیں، خالق کی ساری حیثیت ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اللہ اپنے کام بنانے میں کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں، اور مخلوق اپنے ہر کام میں اللہ کی محتاج ہے. یہ بات سمجھ آتی ہے؟ آگے کلا ان الانسان لیطغی، یہاں سے آخر تک جو آیات کریمہ ہیں ان کا پس منظر سمجھ لیجئے. ابو جہل عمر ابن حشام اس کا نام ہے، ابو الحکم اس کو کہا جاتا ہے اور کہا جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے بڑی حکمتوں والا آدمی ہے، بڑی دانائی والا آدمی ہے، بڑا زیرک اور دانشمند آدمی ہے. لوگ اس سے اپنے معاملات میں سلجھاؤ کے لیے فیصلے کروایا کرتے تھے. کب تک؟ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک لوگوں کو نہیں ہوا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے لوگ واقف ہونا شروع ہوئے تو پھر اس بدبخت کی طرف توجہ لوگوں کی کم ہو گئی، رسول اللہ سے فیصلے کرواتے رہے. لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا نا تو پھر لوگوں نے ڈھٹائی کے ساتھ، ضد اور اناد کی وجہ سے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ سے فیصلے کروانا چھوڑ دیے، پھر سے ابو جہل کی طرف چلے گئے. تو بہرحال ابو جہل ایک کردار ہے مکہ مکرمہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے تو اس کو اپنے زمانے کا فرعون قرار دیا ہے. فرمایا موسیٰ کا فرعون،
اتنا سخت نہیں تھا جتنا میرے زمانے کا فرعون سخت ہے، اور وہ ابو جہل تھا. بات میں نے اب ایک روز ابو جہل نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ محمد ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، ہمارے معبودان باطلہ کی، ہمارے معبودان کی توہین کرتے ہیں، اور ان کی موجودگی میں آ کر کے ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں، اس کی باتیں بولتے ہیں، اس کا کلام بولتے ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ وہ ان کا رب ہے. ہاں جی، ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر کے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کے ایک نئے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. اب کی بات، اگر میں نے محمد کو خانہ خدا میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو نعوذ باللہ اس بدبخت نے یہ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پاؤں رکھ کر مروڑ دوں گا، دبا دوں گا. یہ کہا، اور کہنے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں عبادت کے لیے آ گئے. اس کو جا کر کسی نے کہہ دیا عمر وہ محمد آ گئے، دوڑتا ہو گیا. اب یہ حضور کی طرف دوڑ رہا ہے، فصل نے لکھا ہے دوڑ رہا ہے، پھر اچانک رک گیا، اور صرف رکا نہیں بلکہ تیز قدموں سے واپس پلٹ رہا ہے، ایسے ہی پشت کے بل پیچھے جا رہا ہے، اور جلدی جلدی پیچھے چلا گیا. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے آگے آگ کی خندق دیکھی ہے، گڑھے دیکھے جس میں آگ بڑھ رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے جو میری طرف آگے بڑھ رہی ہے. اگر میں آگے بڑھتا تو میں جل جاتا، میں دبوچ دیا جاتا. بعض حضرات نے لکھا ہے اس کو لوگوں نے حوصلہ دیا، کچھ نہیں یہ تیرے خیالات ہیں، ویسے وسوسے ہیں، تو جا پھر جا. اس نے پھر ہمت کی، 2 قدم آگے اٹھائے، پھر اس کو وہی کیفیت نظر آئی، واپس آ گیا، پھر نہیں گیا. اللہ نے ان آیات کریمہ میں اسی کے کردار کو بیان کیا اور فرمایا دیکھ تو ہمارے حبیب کو ستانا چاہتا ہے، ہم نے تیرے قدموں میں زنجیریں لگا دی ہیں. دیکھ تو ہمارے نبی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، ہم تیری طرف آگ کو ہم نے تیری طرف بڑھا دیا ہے. کیوں سمجھتا ہے کہ تیرا نام و نشان بہت اونچا؟ کچھ نہیں، تو سوائے آگ میں جانے کے ایندھن کے اور کچھ بھی نہیں ہے. کلا ان الانسان لا یطغی، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے، اور رآہ استغنی، جبکہ وہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے، یعنی خود کو بے نیاز دیکھتے ہیں کہ مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو کسی کی پرواہ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. ان الی ربک الرجعی، کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے. ارأیت الذی ینہی، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے، یعنی مسجد میں عبادت کرنے سے منع کرتا ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں میں ذکر کرنے سے روکتا ہو. الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ کافر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ سے روکا ہے. اور اس سے مراد کیا ہے؟ مسجد کے اندر عبادت کرنے سے روکنا. اب دیکھیں عبدن اذا صلی، یعنی بندے کو، اس بندے کو کہ جب ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، یعنی وہ منع کرتا ہے ایک بندے کو جو عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا. ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، بھلا دیکھیے تو صحیح کہ اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو پھر منع کیوں کرتا ہے، پھر روکتا ہے کیوں؟ ارأیت ان کذب وتولی، اور دیکھ لیجئے کہ اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا، وتولی، اور اس سے منہ موڑ لیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نیک ہوتا، اچھا ہوتا تو یہ آپ کو روکتا نہیں. اور دیکھ لیجئے، یہ بات بھی دیکھ لیجئے، یعنی یہ بات جان لیجئے، دیکھ لینا مراد کیا ہے؟ جان لینا. اللہ اپنے حبیب کی وساطت سے امت کو سمجھا رہے ہیں، اے امت محمدیہ سن لو، جان لو، آدمی نیک ہو مسجد سے روک نہیں سکتا. آدمی اچھا ہو، بھلا ہو، خیر کا کام کرنے والا ہو، خیر کے جذبات رکھنے والا، وہ کبھی کسی نیکی سے روک نہیں سکتا. تو جو نیکی سے روکے وہ بھلا نہیں ہو سکتا، وہ آدمی اچھا نہیں ہو سکتا، وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے، اس نے منہ موڑ لیا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، یہ کیوں منہ موڑ رہا ہے، کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا اس کو یہ بات معلوم نہیں کہ بان اللہ یرا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یاد رکھیے مشرکین کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے. مشرک تو رب کو مانتے ہیں، مشرک تو رب کو مانتے ہیں. یہ ہمارا تصور جو ہے نا کہ جی وہ خدا کو نہیں مانتے، تو پھر اللہ نے ایسی باتیں کی. خدا کو وہ مانتے تھے، خدا کو مانتے تھے، خدا کے ساتھ دیگر معبودان کو بھی مانتے تھے، اس وجہ سے ان کو مشرک کہا جاتا تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب یہ خدا کی خدائی کا اعتراف بھی کرتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ اپنے ان تمام اعمال میں محتاط رہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے. لیکن یہ احتیاط نہیں برت رہا. کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اب دم کی ہے. پہلے اس کے حالات بیان کر کے، اس کے متعلق اس کے کردار کو بیان کر کے ساتھ ترغیب بھی دے دی، تنبیہ بھی فرما دی. فرمایا دیکھو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب کہا کہ اگر باز نہیں آئے گا، کلا لئن لم ینتہی، دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. یؤخذ بالنواصی والاقدام، اللہ قیامت کے دن پیشانیوں اور قدموں سے پکڑوا کر کے، اٹھوا کر کے، کھچوا کر کے، گھسیٹوا کر کے جہنم میں ڈلوائیں گے. یہاں پر یہ کہا گیا اگر یہ باز نہیں آئے گا تو ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے، مطلب یہ کہ قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیں گے.
ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ. کیوں پیشانی سے؟ فرمایا اس لیے کہ اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بعد، کیونکہ اس کی پیشانی جھوٹے کی پیشانی ہے، اس کی پیشانی خطا کار کی پیشانی ہے. اس پیشانی کو جھکنا چاہیے تھا اللہ کے سامنے، یہ اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے معبودان باطلہ کے سامنے جھک رہی ہے. اس پیشانی میں لگی آنکھوں کے ذریعے سے مناظر قدرت کو دیکھ کر کے اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی. یہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکا، اس لیے فرمایا کہ اسے پیشانی کے بارے سے پڑھ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. آگے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے، یعنی اپنے ساتھیوں کو بلا لے. یہ حقیقت میں تو آخرت کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر دنیاوی اعتبار سے بھی مراد دیا جا سکتا ہے کہ دیکھیے ایک جھلک اللہ نے دکھائی ہے، ایک جھلک دکھائی ہے اور کسی نے نہیں دیکھا، اسی نے دیکھا. اگر یہ کچھ طاقت رکھتا ہے، کوئی قوت رکھتا ہے، کوئی بچ سکتا ہے تو اس ایک جھلک سے ہی بچ جائے. سندع الزبانیۃ کلا، ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلا لیں گے. دیکھ لیجئے لا تطعہ واسجد واقترب، اس کا کہا نہیں ماننا. واسجد سجدہ کرنا ہے، سجدہ کیجئے. واقترب، اور اللہ کا قرب پائیے. اس سے پتہ چلا اس آیت کریمہ سے اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی ہے، مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی. لیکن یاد رکھیے یہ جو بات ہے نا کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی مطلقاً نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک شرط ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. ان کاموں میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی جن کاموں میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. اب اگلی بات، سجدہ رب کو کیجیے، یعنی شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو سچا بنایا ہے، آپ کی پیشانی کو اپنے سامنے جھکانے کا آپ کو موقع دیا ہے، آپ کو اللہ نے اپنا مطیع اور فرمان بردار بنایا ہے. اس بات پر سجدہ شکر بجا لائیے اور وقترب، اور اللہ کی قربت حاصل کیجیے. اس سے پتہ چلا کہ ہر مومن کو سجدہ ریز ہونا چاہیے، اور سجدہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہوتا ہے. سجدہ واجب ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ سورہ مبارک، اس کا نام قدر ہے اور یہ مکی صورت ہے. 5 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی گہرائی کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. نمبر 1، قدر کی بات کی ہے. قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کے یہاں پر 2 معنی ہیں، ایک عظمت اور دوسرا تقدیر. اب ترجمہ یہ ہوگا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو عظمت والی رات میں اتارا. عظمت کا معنی ہو. دوسرا ترجمہ، ہم نے اس قرآن کو تقدیر والی رات میں اتارا. 2 معنی سمجھ آ گئے؟ اب سمجھیے یہ جو عظمت والی رات ہے یہ تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جس رات میں قرآن اترا وہ عظمت والی ہے. تقدیر والی ہے کہ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات میں ہم اپنے بندوں کے اعمال کو، حساب کو، معاملات کو لکھتے ہیں. گویا تقدیر لکھی جاتی ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ تقدیر لکھا جانا کیا 15 شعبان کو ہوتا ہے یا کسی اور رات کو؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نصف شعبان کو ہوتا ہے، ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کو ہوتا ہے. اب لیلۃ القدر اور نصف شعبان کیا ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ تو جواب اس کا یہ کہ نہیں، الگ الگ ہیں. نصف شعبان وہ الگ رات ہے، یہ الگ رات ہے. البتہ اس رات کے متعلق بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تقدیر لکھی جاتی ہے. اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ رات لیلۃ مبارکہ ہے تو اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں اتارا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے نصف شعبان میں قرآن اترا. تو جواب یہ ہے کہ نصف شعبان میں اتارے جانے کا فیصلہ ہوا اور لیلۃ القدر میں اللہ نے اتارا. فیصلہ تب ہوا، اتارا اب ہے، یعنی نزول اس وقت ہوا، فیصلہ اس وقت ہوا. تو دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہوگا، دونوں باتوں میں تطبیق ہو گئی. اب اگلی بات، قرآن مجید کا نزول ایک دفعہ ہوا یا تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا؟ جواب، اللہ پاک نے کلام ایک ہی دفعہ فرمایا جو کہ لوح محفوظ میں ایک ہی دفعہ جمع ہوا، ایک ہی دفعہ. البتہ لوح محفوظ سے عالم دنیا میں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بتدریج 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. اس لحاظ سے اللہ نے کلام ایک دفعہ فرمایا اور تنزیل من رب العالمین، اللہ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، یعنی آسمان دنیا سے یا یوں سمجھیں عالم دنیا میں قلب مصطفیٰ پر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. یہ ہے تنزیل. اور انزال یعنی کہ ایک ہی دفعہ اتارا، وہ اللہ نے کلام فرمایا اور لوح محفوظ میں اتر گیا. تاکہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم آپ کو پھنسا نہ سکے کہ قرآن تو کہتا ہے انا انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا، تو یہ انزلنا ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، تو گویا پورا قرآن ایک دفعہ اترا. اس سے یہ پتہ چلا. تو آپ کہیں گے ہاں شاید ایسے ہی ہوا. پھر وہ کہتا ہے جی قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، رب العالمین نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، ایک دفعہ اتر گیا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، کیا 2 دفعہ اترا ہے؟ تو یہ تو قرآن پاک کی اپنی باتوں میں تضاد ہو گیا. قرآن ایک دفعہ کہتا ہے پورا اتر گیا، دوسری دفعہ کہتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، تو تضاد ہو گیا. تو اس کا جواب آپ کو میں نے پہلے دے دیا کہ دیکھیے اللہ نے کلام فرمایا، اللہ کا کلام ہے نا، کتاب تو نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ نے کلام فرمایا ایک ہی دفعہ لوح محفوظ میں درج ہو گیا، لوح محفوظ میں، اسی لیے اس کو لیلۃ القدر بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ نے لکھ دیا، فیصلہ لکھ دیا کہ یہ قرآن میں نے اتار دیا. اب اس لوح محفوظ سے دنیا میں قلب مصطفیٰ پر یہ اترا ہے تنزیل من رب العالمین، اسی لیے کہا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا. ٹھیک ہے جی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے اندر میں نے عرض کیا کہ لیلۃ القدر میں 2 احتمال ہو گئے، ایک رمضان المبارک کی راتیں
رات اور ایک نصف شعبان کی رات، لیکن صحیح قول راجح قول یہی ہے کہ اس سے مراد رمضان کی ہی رات ہے۔ اب رمضان کی کون سی رات ہے؟ رمضان کی 29 یا 30 راتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، ان میں سے آخری عشرے کی رات، اور آخری عشرہ بھی پورا نہیں، اس میں سے طاق راتیں، اور طاق راتیں بھی ساری نہیں، ان میں سے کوئی ایک۔ لیکن بڑا ہی بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جو کسی ایک رات کو خود متعین کر کے کہ اس دفعہ 21ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، ایک طے کر لے اور طے کر کے اس رات میں عبادت کرے اور باقی راتوں کو چھوڑ دے۔ بد نصیب ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو ان 5 راتوں میں جدوجہد کرے، کوشش کرے اللہ کو راضی کرنے کی، اپنے اعمال کو سدھارنے کی، اپنی روحانی ترقی کی۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر رات کو عبادت کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی بات، وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ توجہ، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوال یہ ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ کیا اس کا مطلب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، آخری امت ہے، آخری امت کی عمریں کم ہیں، پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی مناسبت سے ایک رات کی عبادت کو 83 سال کی عبادت کے برابر قرار دے کر کے یہ بتلایا کہ میرے حبیب کی امت کی عمریں کم ہیں، اگر یہ ایک رات اس کو عبادت والی نصیب ہو گئی تو اس کی عبادات میں 83 سال کی عبادت کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس سے ایک نقطہ سمجھ لیجیے، وہ ایک رات ہے جناب، 365 راتوں میں سے ایک رات ہے، کیا ہے؟ سال کی ایک رات، اس ایک رات کو کہا 83 سال کی عبادت کے برابر۔ پتہ یہ چلا زمان اور مکان کے اعتبار سے اللہ رب العزت کسی چیز کی عظمت کو بیان کریں تو وہ عظمت اسی زمانے کے ساتھ، یعنی اسی وقت کے ساتھ یا اسی جگہ کے ساتھ خاص ہوتی ہے، نہ اس جگہ سے ہٹ کر وہ عظمت مل سکتی ہے، نہ اس وقت سے ہٹ کر وہ عظمت مل سکتی ہے۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے جو حدیث مبارکہ، جمعے والے دن جو آدمی مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پر اس کے لیے ایک سال کے برابر اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اس کے، اور پچھلے یعنی اس جمعے اور پچھلے جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ عظمت صرف جمعے کی نماز کے لیے قدم اٹھانے پر ہے، عام نماز کے لیے نہیں ہے۔ عرفات کے میدان میں قیام کرنا، اس کا جو اجر ہے زوال آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک، خدا کی قسم وہ کائنات میں کسی اور مقام پر ٹھہرنے کا وہ ثواب اور اجر نہیں ہے۔ وہ ایک ہی دن ہے، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی مقام ہے، اس مقام سے ہٹ کر آپ عرفات سے باہر نکل جائیں، آپ مزدلفہ کی ایک طرف آ جائیں، مزدلفہ میں جا کر کے اگر آپ ٹھہرنا چاہیں زور سے اثر تک، اپنا زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک، اور آپ وہاں نہ ٹھہریں، آپ نے وہاں ایک لمحہ بھی نہ گزارا ہو، تو یاد رکھیے حج نہیں ہوگا۔ وقوف عرفہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اگر یہ نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا نعمل بدل ہی کوئی نہیں ہے، دوبارہ حج کرنا پڑے گا، دوبارہ حج کرنا پڑے گا اگلے سال، بس میں نہیں آتی۔ تو زمان اور مکان کے ساتھ جو چیزیں مخصوص ہوتی ہیں، جو یعنی جو اجر مخصوص ہوتا ہے، وہ اجر اسی زمانے یا اسی مکان سے ملے گا، کسی اور جگہ پر نہیں۔ اب یہ سمجھیے اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، تو 83 سال میں 83 دفعہ لیلۃ القدر نہیں آئے گی؟ ہے جی، آئے گی نا؟ تو پھر کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے گا؟ جواب، اس 83 سال سے مراد لیلۃ القدر کی رات نکال کر کے 83 سال ہے، ورنہ تو یہ تو لامتناہی سلسلہ ہو جائے گا نا، کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ بس مانی نہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ یہ شب قدر 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینے سے زیادہ عظمت والی ہے۔ آگے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس میں روح الامین، روح یعنی روح الامین اور فرشتے ہر کام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، ہر کام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس رات میں فرشتے روح الامین اپنی اپنی ڈیوٹیاں بجا لانے کے لیے اللہ کے حکم سے زمین پر آ جاتے ہیں، رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عظمتیں لے کر کے، سعادتیں لے کر کے، خوب خوب بندوں کے لیے اللہ کی رحمتیں لے کر کے، یہ معنی ہے۔ ورنہ تو فرشتے ہر رات اترتے ہیں لیکن سارے نہیں اترتے۔ اس رات کے لیے عظمت یہ ہے اللہ سرداران ملائکہ کو بھی زمین پر بھیجتے، حالانکہ زمین پر فرشتہ جبرائیل جس کو کہا جاتا ہے وہ صرف اسی وقت آتا تھا جب دنیا میں نبی ہوتے تھے، جب نبوت دنیا سے ختم تو جبرائیل امین کا آنا بھی اس لحاظ سے ختم۔ لیکن اللہ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ اپنے احکامات دے کر کے، احکامات سے مراد کیا ہے؟ رحمتیں، سعادتیں، بخششیں، ہاں جی، عطائیں، فضل، کرم، یہ ساری اوصاف دے کر کے، یعنی ان کے اثرات دے کر کے اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں۔ یہ بات مانگے۔ اب سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، ایک معنی سلام، یہ امور جو آ رہے ہیں یہ سلامتی والے ہیں، یہ رات سراسر سلامتی ہے، یا وہ کام جو فرشتے لے کر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے کام کیا ہیں؟ سلامتی والے۔ یہ حتی مطلع الفجر، فرمایا یہ رات یعنی یہ سلامتی کا عمل،
اس رات کی سلامتی یا رب کی طرف سے بھیجے ہوئے سلامتی کے امر یہ چلتے رہتے ہیں حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت طلوع ہو جاتا ہے، یعنی طلوع فجر تک، طلوع فجر تک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔